اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، قرآن مجید کے فہم اور مطالعے کے شائقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ انبیاء جو قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے اس کے مطالعہ شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ مشن 23 سال تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پہلے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور باقی ماندہ 10 سال مدینے میں۔ 13 سال آپ نے جو مکے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا اس کو موٹے موٹے طور پر 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے 3 سال خاموش یا خفیہ دعوت کے تھے، اس کے بعد کے 2 سال دعوت عام طور پہ دی جانے لگی، لیکن ظلم و ستم بہت زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ تضحیق، مذاق اڑانا، مخالفت کرنا، برا بھلا کہنا، الزامات لگانا، غلط فہمیاں پھیلانا، اس طرح 5 سال گزر گئے۔ تیسرا دور شروع ہوا جو تقریباً 5 سالوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں ظلم و ستم بڑھنے لگا، مزدوریاں روکی جانے لگیں، مار پیٹ شروع کر دی گئی، قتل کرنے کے واقعات تک، تڑپانے کے واقعات تک پیش آئے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپایا جاتا، مارا جاتا۔ اسی میں ہجرت حبشہ پیش آئی 2 بار، شروع میں 11 مرد اور 4 عورتیں، پھر اس کے بعد 80-90 مرد اور عورتیں، تقریباً 100 سے زیادہ افراد وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، تاکہ اس ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ ایسا دور بھی آیا کہ مکے میں صرف 40-50 افراد ہی باقی رہ گئے تھے۔ اسی میں جب ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگا اور پروپیگنڈا بہت زیادہ ہونے لگا تو ایک بار مکے کا ایک سردار اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بےہودہ قسم کے الزامات لگانے سے کام نہیں چلے گا، میں ایسا کرتا ہوں کہ جا کر محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سردار تھا وہاں کا، اس نے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھتیجے تمہارا بڑا احترام ہے ہمارے دلوں میں، یہ تم نے کیا کیا ہے، کیسی دعوت تم نے شروع کی ہے؟ باپ سے بیٹا الگ ہو گیا ہے، ماں سے بیٹی الگ ہو گئی ہے، بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، تم نے جو دعوت پیش کی ہے اس دعوت میں تو تم یہ بات بتا رہے ہو کہ گویا ہمارے باپ دادا سب کے سب جاہل تھے، باپ دادا کے طریقوں کو ہم چھوڑ دیں، اور پھر تم یہ کچھ آخرت کی بات کرتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ کوئی بڑائی مقصود ہے؟ دیکھو اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کے لیے تیار، ہم سب کے سب تمہارے آگے سرنڈر کر دیں گے، اور اگر تم دولت چاہتے ہو اتنی دولت ہم سب کے سب مل کے جمع کر دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری باتیں چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ نے اس کی کسی غیر سنجیدہ نامعقول بات کا جواب نہیں دیا، اس کو نوٹس نہیں لیا۔ آپ نے کہا، ابو الولید میں اس کے جواب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ چنانچہ آپ نے حامی مسجدہ کی شروع کی آیات کی آپ نے تلاوت کی۔ عتبہ بن ربیعہ نہایت حیرت کے ساتھ سنتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس میں جب وہ آیت آئی، اور اگر تم اس دعوت کا انکار کرتے ہو، رد کرتے ہو اس کو، تو میں تمہیں ویسے ہی عذاب کی وارننگ دیتا ہوں جیسے کہ آپ کے منہ پہ ہاتھ، نہیں اے محمد رحم کرو، یہ بات مت کہو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جن لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا عتبہ بن ربیعہ وہاں پر گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ کہا کہ عتبہ تم جاتے وقت جیسے تھے ویسے نہیں ہو، بدل کر آئے ہو، محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ کہا کہ نہیں، دیکھو میں نے ایسا کلام سنا، ایسی بات، ایسی دعوت، ایسا پیغام، نہیں چپ رہ جاؤ، چھوڑ، مخالفت مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر ناکام ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ختم کر دیتے ہیں تو ہم پر اپنے بھائی کو ختم کرنے کا الزام نہیں آئے گا۔ یہی وہ زمانہ تھا 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کا،
یعنی آپ کے نبی بننے کے 5ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک کا، اسی زمانے میں یہ سورت سورہ انبیاء نازل ہوئی ہے۔ ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں میں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان کے جو نام ہیں 114 صورتیں ہیں۔ جیسے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، صرف یہ مطلب ہے کہ وہ سورت جس میں توبہ کا ذکر آیا ہے، بس۔ یہ سورہ آراف ہے، آراف کی پوری تفصیل نہیں، وہ سورت جس میں آراف کا ذکر آیا ہے، بس۔ یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی 21ویں سورت، اس کا نام ہے انبیاء۔ اس میں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے، لفظ انبیاء نہیں آیا اس میں، انبیاء کا ذکر آیا ہے، تو یہ بھی علامت ہے، یہ بھی سبجیکٹ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کا، اس میں انبیاء کرام کا ذکر تو بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، میڈیم درجے کی، میڈیم لمبائی کی اور زیادہ لمبائی کی طویل صورتوں میں آیا ہے۔ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ بھی اس کا نام سبجیکٹ کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے نہیں۔ آئیے اب ہم اس صورت کے تفصیل میں جائیں۔ اس صورت میں کیا باتیں بتائی گئیں؟ چونکہ اس زمانے میں زبردست مخالفت ہو رہی تھی، کٹ حجتیں کی جا رہی تھیں، شکوک پیدا کیے جا رہے تھے، اس لیے اس صورت میں بہت ساری غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ غلط فہمی یہ تھی کہ آدمی کبھی رسول نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، اور دنیا کی مختلف اعتراضات ان لوگوں نے کیے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ مثلاً انہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ جزا و سزا آخرت وغیرہ کچھ آنے والی نہیں ہے، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، سمجھایا گیا کہ نہیں، یہ ضروری ہے، انسان کو اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ پھر شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں مختصر لیکن زوردار دلائل دیے گئے ہیں سورہ انبیاء میں، اور چند انبیاء کرام کی سیرتوں سے کچھ واقعات کو پیش کرنے کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ سب انسان تھے، ان کے اندر خدائی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، پھر وہ کتنے اونچے لوگ تھے، ان کی تعلیمات کتنی اچھی تھیں، اور اس طریقے سے یہ بات بھی ثابت کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہی ہے، فرما برداری ہی ہے، الگ دین کی دعوت نہیں ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں اور آج جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، تم قبول کر لو، یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اور فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی رحمت ہیں، رحمت کا، سلامتی کا، کامیابی کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ نبی زحمت نہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تمہاری مشکلات کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ انبیاء کا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی بتایا گیا کہ وقت قریب آ گیا، آج بھی قریب آ گیا ہے۔ انسان طول حیات کے بے بنیاد بھروسے پر چیزوں کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے، ہدایت کو ملتوی کرتا رہتا ہے، دیکھیں گے، آئندہ سوچیں گے، اور کیا جائے گا، یہ کر لے وہ کر لے، اور دنیا کے مزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا دنیا دنیا، بیچارے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو کم از کم وسائل حیات بھی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، جانوروں کی طرح ان کی زندگی بنا دی ہے نظام سرمایہ داری نے، نظام ظلم اور شرک اور کفر نے۔ اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تفریحات کر رہے ہیں، دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، فحاشیوں بدکاریوں کا شکار ہیں۔ 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن یہ سب کے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، ان کے رب کی طرف سے جو تازہ نصیحت بھی ان کے پاس آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں، بے تکلف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نہیں، سمجھداری کے جذبے کے ساتھ نہیں، بہت تکلف کے ساتھ، بہت مینٹل ریزرویشنز کے ساتھ، اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، بہت زیادہ سنجیدہ
دعوت لینے کی چیز، ماننے کی چیز نہیں، بس جو زندگی کا چکر چل رہا ہے اسی میں وہ بھی چلتے جا رہے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا بشر ہی تو ہے، یہ شخص آخر تم جیسا بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یہ ہے ان کا رویہ، یہ سنجیدہ رویہ نہیں۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت آ لگا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مطالعہ قرآن اور توضیح و تشریح کو جاری رکھیں گے۔ محترم و مکرم ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم مطالعہ قرآن کے سلسلے کو جاری کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء زیر مطالعہ ہے۔ سورہ انبیاء کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مکے کے قیام کے درمیانی زمانے میں، یعنی 5 اور 10 نبوی کے زمانے میں، ان مشکلات و مصائب کے ماحول میں اور مٹنے اعتراضات کے اندھیرے میں، جب طرح طرح سے آپ کی مخالفت کی جا رہی تھی، غلط فہمیوں کو دور کرنے، قرآن مجید کی تفہیم سمجھانے کا کام کرنے، اعتراضات کا جواب دینے میں مصروف تھے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے، وہ سمیع و علیم۔ صبر و ضبط کا آپ ایک مجسمہ بنے ہوئے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اعتراضات کیا کیا تھے؟ مثلا کہتے تھے اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں جو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں، پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ بل افترا ہو، بلکہ یہ ان کی من گڑت ہے، اللہ کی طرف سے کلام نہیں آیا، حضور کے دماغ کی پیداوار ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ شخص شاعر ہے، شاعر بہت ہی غیر حقیقی طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس سے پہلے ہمارے سامنے اس طرح کا ذکر آ چکا ہے کہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی سونے کا مکان ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے، آپ کے پاس فرشتے نازل ہوں، ان کو ہم دیکھیں، یا پھر کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھائی ہوئی کتاب لے کر آئیں، اس کو ہم چھو کے دیکھیں گے۔ اس طرح کے نامعقول اعتراضات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں کوئی ایسا محسوس معجزہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی دوسرے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزے دیے گئے، لیکن جو لوگ کٹھجتی کا شکار تھے اور شرارت جن کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی، وہ بڑی سے بڑی نشانی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے واضح معجزے دیے گئے تھے، لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گئی، بغل سے ہاتھ کھینچا اور دکھایا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خون باذن اللہ کر کے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، پیدائشی کوڑی اور پیدائشی اندھے اچھے ہو جایا کرتے تھے، نہیں ماننا تھا، نہیں مانا لوگوں نے۔ تو آدمی دراصل اپنی عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، سعادت مندی ہو، تب اسے فائدہ ہوگا، معجزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اے محمد، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ سارے انبیاء کرام کا انتقال ہوا، کوئی نبی زندہ نہیں رہا، سب چلے گئے دنیا سے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ کوئی آؤٹ آف ڈیٹ نافق الفطری قصے نہیں ہے، تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حق ہے کیا باطل، زندگی کی تعمیر کیسے کی جائے، معاش میں کون سے اصول صحیح کون سے غلط ہیں، شادی بیاہ کیسے ہوں، خلا و طلاق کیسے ہوں، مجرموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ماں باپ کا احترام کیسے کیا جائے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری زندگی کے لیے متعلقہ باتیں ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ باتیں، غیر متعلق باتیں نہیں ہیں۔ کتنے ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، یا ویلنا انا کننا ظالمین، اور وہ یہی پکارتے رہے
یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آرام اور سکون اور مزے کی جب زندگی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا نہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل پر، اور جب مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ جب پکڑ لیا جاتا ہے فائنلی، تب تو بہت واویلا کرتا ہے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا ظلم سرزد ہو گیا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں نے تجھے مانا نہیں، میں نے رسول کے پیغام کو رد کیا، اے اللہ تھوڑی سی اور مہلت مل جائے۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے تو نہ ایک لحظے کی تاخیر ہوتی ہے نہ تعجیل، فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا اتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ ہم نے اس آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، اس سب کو ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے، اور اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک خدا کے ذہن میں خیال آ گیا، ایشور کی لیلا ہے، کھیل رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، گیم ہے، سپورٹ ہے۔ گیم اور سپورٹ کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ غیر سنجیدہ کام کرے گا اسی کھیل کے لیے۔ بوڑھے بڑھیا کی شادی ہوتی ہے، بچے کرتے ہیں، سنجیدہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ کھیل تماشا ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ایکچولی بادشاہ نہیں ہوتا، ایک غلام ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا، ایک کوئن ہوتی ہے، کوئن نہیں ہوتی، بس تھوڑی دیر کے لیے بنتے، کھیل تماشا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا دنیا کو پیدا کرنا ایک سنجیدہ کام ہے۔ کھیل کود ہی اگر ہم نے کرنا ہوتا، تفریح کرنی ہوتی تو اپنے طور سے ہم کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کہ وہ کھیلے گا، تفریح کرے گا، کیسا نامعقول تصور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ایک سنجیدہ کام ہے، انسان کو پیدا کیا گیا ہے، زمین و آسمان کی چیزوں کو اس کے لیے قابل استعمال بنا دیا گیا ہے، مسخر کر دیا گیا ہے۔ ہوائیں اس کے لیے چلتی ہیں، بادل اس کے لیے بنتے ہیں، بارشیں اس کے لیے برستی ہیں، زمین اس کے لیے گردش کر رہی ہے، دن اور رات کی تبدیلی انسان کے لیے ہو رہی ہے کہ دن میں تم کماؤ اور رات کو تم آرام کرو۔ مرد بنائے، عورتیں بنائے، بچے دیے، ہر چیز ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، کھیل کے طور پر نہیں۔ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ دنیا میں حق اور باطل دونوں کی کشمکش ہو رہی ہے، یہ حق ہے باطل، یہ صحیح ہے غلط، اور حق اور باطل میں کشمکش شروع سے ہو رہی ہے۔ یہ باطل اور حق کی کشمکش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کون حق کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، حق کا طرفدار بنتا ہے، کون باطل ہی کا پرستار بنا رہتا ہے۔ انبیاء کرام اسی لیے آئے، واضح کیا انہوں نے یہ صحیح ہے غلط، اور کچھ لوگ باطل کی طرف گئے، شیطان کی طرف گئے، کچھ لوگ نیکی کی طرف آئے، حق کی طرف آئے۔ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کو بھی موقع دیتا ہے اور حق پرستوں کو بھی موقع دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمدردیاں حق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک چور چوری کرنا چاہے تو کرے، قتل کرنا چاہے تو کرے، لیکن اللہ کو چیز پسند نہیں۔ اللہ کی رضا الگ چیز ہے، اللہ کی رضا نیکی میں ہے، بھلائی میں ہے، خوبی میں ہے، حق میں ہے، لیکن باطل پہ چلنا چاہے گا باطل پہ چل سکتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے مہلت دے گا، اس کو ڈھیل دے گا۔ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگانا چاہتے ہیں، اور جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، تمہارے لیے تباہی ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ اسے غیر سنجیدہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی اللہ کی ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے، ساری مخلوقات اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، کسی نے کوئی مخلوق نہیں تیار کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر
اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں. ملول بھی نہیں ہوتے ہو. مومنین کبھی کبھی ملول ہو جاتے ہیں. ہم ناکام ہو رہے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہماری بات سمجھی نہیں جا رہی ہے. اللہ کے دین تک لوگ ملول نہیں ہوتے ہو. ٹھیک ہے, جو کچھ حالات پیش آتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, دم نہیں لیتے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی تعریف وغیرہ بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں, ملول نہیں ہوتے. تمہیں بھی تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنا, یہ معنی بھی ہیں. صرف سبحان اللہ کا وہی تسبیح نہیں, اللہ کے کام میں مصروف. تو اے مومنو, تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے کام میں مصروف رہو, ملول مت ہو اور مایوس مت ہو. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اب اس خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے. ان خداؤں نے کوئی چیز نہیں تعمیر کی ہے, کچھ نہیں بنایا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے ان کے شرک کی تردید کرتے ہوئے, اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. خداؤں میں کشمکش ہوتی, کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اور ایک حقیقت بتائی گئی, وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ سب جواب دے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بات, احساس ذمہ داری کی بات, فرائض کو ادا کرنے کی بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے ہو, اللہ کسی کے پاس جواب دے نہیں. اللہ اپنی مرضی کا مطلق مالک ہے. آج کی نشست ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے مشکل حالات میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے تھے. آپ ان آیات پہ غور کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کے مطالعے کا آگے کا سفر طے کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.